اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان پر مشکلات، بیماریاں اور مصیبتیں کب آتی ہیں، یہ پیارے بھائیوں اور بہنوں آج کا ٹاپک ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ حدیث سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بہت بہت شکریہ، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو اپنے مومن بندوں کو دنیا میں تنگ دست اور غریب زدہ کیوں بنا دیتا ہے؟ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھنے لگے، جنت کو دیکھنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، تیرے جاہ و جلال کی قسم کہ اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں، اس کے دونوں ہاتھ پاؤں نہ ہوں، تو اور پھر اس کی پیدائش سے لے کر جب سے یہ پیدا ہو اور قیامت تک منہ کے بل گھسیٹا جاتا رہے، لیکن اس کا انجام جنت ہو، تو وہ سمجھے گا کہ اس نے تو کوئی مشکل یا تنگی یا کوئی تنگ نہیں دیکھی، وہ بالکل سمجھے گا کہ یہ ایک پل کا وقت تھا جو گزر گیا، جو میں نے نہیں دیکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا تو نے کافروں کے لیے دنیا میں بڑی وسعت اور عیاشی پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم انہی کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا تیرے جاہ و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک پوری دنیا دی جائے لیکن اس کا انجام جہنم ہو، تو وہ بولے گا کہ اس نے دنیا کی کوئی آسائش یا کوئی آسانی دیکھی ہی نہیں۔ اور ایک روایت حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریاں اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب بندہ مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو صحت اور عافیت فرما دیتے ہیں تو وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے اور اللہ کے لیے نصیحت ہے۔ اور اس کے برعکس جب ایک کافر بیمار ہوتا ہے اور پھر اس کو عافیت دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے، وہ ایک اونٹ کی طرح ہے جس کو اس کے مالک نے باندھ رکھا ہو، اس کے مالک نے اس کے باندھا ہوا ہو اور پھر اس کو اچانک وہ چھوڑ دے، اس کو اس بات کا بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے مالک نے کیوں باندھ رکھا، اونٹ کو اس کے مالک نے کیوں باندھا، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کسی شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، اور پھر وہی شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہم میں سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو۔
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو محفل سے نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور اس کو جیسے سنی اور ویسے ہی اسے آگے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننا اور اس کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈال کر ان کا امتحان لیتا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، ہم بطریق تم میں سے ہر ایک کو برائی و بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب میری طرف لوٹ جاؤ گے۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے جنت انعام میں دیں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ بس یہ کہ مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے منتخب کرتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا مگر اس کی بھلائی اور اعزاز اور صرف مومن کو حاصل ہے۔ اس حکمت الہی کو پوری طرح سمجھنا کہ ان ساری مصیبتوں کے پیچھے راز کیا ہے، یہ انسان کے سوچ سے باہر ہے۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو انسان کے حالات کب اور کیسے بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر انسان کے حق میں اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں جتنی اس کی اطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ ناانصافی اس وقت ہوتی جب ہر شخص کو ایک ہی جیسے کی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامی پر سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ صبر کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی اور شفقت ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی اطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور نافرمانی پر سزا دیتا ہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے زیادہ نہیں آزماتا۔ علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس انصاف پسندانہ قانون کے تحت صبر کو فرض قرار دیا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ دکھ مصیبت کے وقت صبر کرے، اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کرے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی فیصلہ پر ناپسندیدگی ظاہر ہو۔ قیامت کے روز بندے سے سوال کیا جائے گا کہ تجھ میں صبر کی طاقت تھی لیکن ایسا نہیں کیا۔ اس کے غم اور مشکلات آخر کے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس دنیا کی عزیزیں ختم ہو جاتی ہیں مگر آخرت کی سزا دائمی ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، مشکل وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا ٹاپک میں نے آپ کا ساتھ شیئر کیا، اور آپ سے آخر میں گزارش کہ ویڈیو کو دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ آگے ہر کسی بھائی کو اس کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر اور صدقہ جاریہ عطا فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔